نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حضرت محترم و معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب کردگان نگاہ محبت، اللہ جل شانہ و امن والہ و آدم شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار نور الانوار سر الاسرار شب اسرا کے دھولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، ہماری یہ ہفتہ وار تربیتی محفل پاک جو ہے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ بے نیاز بھی ہے اور بندہ نواز بھی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اور اس کی بندہ نوازی کا دم بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے سبق دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے کبریٰ عالم حضرت علامہ شہباز خطابت، پیر طریقت، شارح مکتوبات امام ربانی الحاج پیر محمد سعید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دیا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے جو دو لفظوں پر مشتمل ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مفسرین امت فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں علم و حکمت کی کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں صمد کا معنی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو صمد ہے یہ ساری کائنات کا وہ مقصود ہے، ایسا مقصود ہے کہ لا یحتاج الی غیری،
وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. لا یحتاج الی غیری، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. سب اس کے حاجت مند ہیں، سب اس کے سوالی ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ سمد کا معنی کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے. اور صوفیہ کرام نے بھی اس کا مفہوم یہی لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، وہی مقصود ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ، وہی مقصود ہے اور سب کو اس کی حاجت ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اگر ساری دنیا مل کر اللہ اللہ کہے تو وہ بھر نہیں جاتا. اگر ساری دنیا مل کر اس کا انکار کر دے تو وہ گھٹ نہیں جاتا. وہ اپنی شان بے نیازی میں ایسا ہے کہ وہ جیسے پہلا تھا ویسا ہی اب ہے، نہ وہ گھٹتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے، نہ وہ پرانا ہوتا ہے نہ وہ بسیدہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی کجی ہے. وہ نہ تھکتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کو کوئی ٹوکنے والا ہے. وہ اپنی حاجت، وہ کسی کی حاجت نہیں ہے اس کو، اور سب کو اسی کی حاجت ہے، سب اس کی ضرورت مند ہے. لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ. اس کلمہ طیبہ کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کی بنیاد جو ہے یہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں رکھی تھی. حضرت امام علی مقام نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی رمز سمجھائی ہے، الا اللہ کی ہمیں شان سمجھائی ہے اور شان بے نیازی ہمیں بتائی ہے. عزیزان گرامی، سورہ اخلاص پر ڈاکٹر علامہ اقبال کو وجد آ گیا. اس کے مفہوم پر کون اقبال جو ادب خردگان نگاہ محبت بھی ہے، جو ادا شناس مزاج نبوت بھی ہے، جو کشتہ انداز ملا جامی بھی ہے، جو مرید پیر رومی بھی ہے، جو ترجمان عشق و مستی بھی ہے، رازدان منزل ہستی بھی ہے، جو قائد مشرق بھی ہے نقاد مغرب بھی ہے، جو شاعر بھی ہے، عاشق بھی ہے، حنفی بھی ہے اور سنی بھی ہے. اقبال کو وجد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد جو سورۃ اخلاص ہے قرآن پاک میں یہ بلند ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں قل هو اللہ کا مرتبہ بلند ہے، اس امت میں حسین کا مرتبہ بلند ہے. حسین اس امت میں اس طرح بلند ہے کہ جس طرح قرآن میں قل هو اللہ بلند ہے. کیونکہ قل هو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، اور حسین نے ہمیں بتایا اسلام کس کو کہتے ہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. سامعین محترم، وہ ایسا بے نیاز خدا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. سب نبی، رسول، ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، مجدد، مجتہد، امام، شہید، صوفی، کلندر اور جتنے بھی آسمان و زمین ہے، عرش و فرش ہے، افلاک و فلک ہے، سماک و سمک ہے، یہ سب اس کے آگے عاجز ہیں اور بے بس ہیں. سب اس کے در کے سوالی ہیں،
सब उसके दर के मंगते हैं, सब उसके साइल हैं, और जो ज्यादा उससे डरने वाला है उतना ही उसके ज्यादा करीब है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यार का तकाजा यही है कि उससे डरा जाए, और डरने का मतलब यह है कि उसकी नाराजगी से डरा जाए, अल्लाह की नाराजगी से डरा जाए। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला शानहू वो बेनियाज जात है कि जिसके मुतल्लक कोई अगर वो अल्लाह ताला चाहे तो सारे नेकोकारों को पकड़कर अगर वो जहन्नम में फेंक दे और सब बदकारों को पकड़कर खुदा जन्नत में भेज दे, तो किसी को मजाल नहीं कि ए मौला तेरी बेनियाजी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला शानहू से जो डरता है अल्लाह के करीब वही होता है। तो हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं वो महबूब नाराज ना हो जाए, कहीं वो हमसे आंखें ना फेर ले, और अगर उसने अपनी नजरे रहमत हमसे फेर ली तो अज़ीज़ान गिरामी हमारी जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, हमारी जिंदगियां किसी काम की ना रही। साई अखियां फेरियां ते वैरी होया मुल्क तमाम, साई अखियां फेरियां ते वैरी होया मुल्क तमाम, जरा सी जाके मोहर की दुनिया करे सलाम, जरा सी मोहर की आंखें और दुनिया करे सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वो नाराज हो जाता है, उसकी नाराजगी होती है तो दुनिया रूठ जाती है, अगर वो खुश होता है तो दुनिया उसे सलाम करती है, दुनिया उसे सलाम करती है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला शानहू की वो जात है कि अगर किसी के बच्चे यतीम करा दे उसे क्या परवाह, वो बेनियाज जात है कि अगर किसी का वीर जुदा कर दे, अगर किसी को बेवा कर दे, अगर किसी का सुहाग उजाड़ दे, वो बेपरवाह है, उसको किसी की परवाह नहीं, वो बेनियाज जात है। अज़ीज़ान गिरामी, उसका वही हो सकता है जो ये कहे मौला जिस तरह तेरी रजा उस तरह मेरी रजा, और सब नबी वली गौस कुतुब अब्दाल उसकी रजा के मुताबिक चलते हैं, उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक चलते हैं और मशीयत के पाबंद हैं। शामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला शानहू फरमाते हैं कुरान पाक में, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे डरने वाले सबसे ज्यादा उलमा हैं, जो मुझसे सबसे ज्यादा डरते हैं वो उलमा हैं। तो शामीन मोहतरम, इस कायनात में खुदा की खुदाई में हमारे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है जो सबसे ज्यादा इल्म है, वो आपका इल्म है, और अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं, और सबसे ज्यादा डरने वाले भी आप हैं, डरने वाले भी आप हैं। और आइए मैं अपना अकीदा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लोग हमारे खिलाफ गलत राय कायम करते हैं कि नबियों वलियों को ये खुदा का शरीक बनाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमें कसम है रब्बे जुल जलाल की, हम नबियों और वलियों को शरीक नहीं बनाते बल्कि खुदा के करीब समझते हैं। हम शिर्क नहीं करते, हम इश्क करते हैं, और हम बिदअत नहीं करते बल्कि हम तो वलियों से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ईमान यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ली है, अबदी है, हकीकी है, हय्यो कय्यूम है, ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी का बाप है, ना वो बेटा है, उसकी वो औलाद से पाक है, हसब से पाक है, ज़मानो मकान से पाक है, अर्शो कुर्सी से पाक है, सिमतो जिहत से पाक है, वो हयूदो कयूद से पाक है,
وہ نمائش و آرائش سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، وہ کم سے پاک ہے، کمیت سے پاک ہے، وہ کیف سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے جدا ہے، سب کے ساتھ ہے، سب سے جدا ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، وہ کان سے سنائی نہیں دیتا، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، زبان سے چکائی نہیں دیتا، ناک سے سنگائی نہیں دیتا، ہوا سے سجائی نہیں دیتا، ہاتھ سے پکڑائی نہیں دیتا، مگر ہے ضرور اللہ رب العزت جل وعلا شانہ ایسا بے نیاز خدا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ جنت میں آدم کو پیدا کرے اور فرشتوں کو حکم دے کہ اے میرے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، جب فرشتے سجدہ کرتے ہیں تو آدم کو زمین پر بھیج دیتا ہے، عرفات کی وادی میں 350 سال تک رلاتا ہے۔ واہ خدا تیری بے نیازی پہ قربان جائیں، پہلے فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، پھر 350 سال تک اسے رلاتا ہے۔ تیری حکمتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ واہ مولا، آگے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو اپنا نبی بناتا ہے۔ جب اس کو نبی بناتا ہے حکم دیتا ہے جاؤ قوم کو جا کر تبلیغ کرو۔ جب 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، خدا حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کشتی میں سوار کراؤ، کشتی میں بٹھا لو، میں قوم کو غرق کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو خدا کی شان بے نیازی کہ پہلے دنیا بناتا ہے پھر ساری دنیا کو غرق کر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اے نوح، اے میرے نبی، اگر میں تیرے بیٹے کو بھی اس طوفان میں غرق کر دوں تجھے مجال نہیں پوچھے تو کیا کیا ہے، تجھے حکم نہیں کہ تو نے پوچھے مجھ سے کہ کیا کیا ہے۔ واہ مولا تیری بے نیازی پہ قربان جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ خدا کی شان بے نیازی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کو اپنا نبی بناتا ہے، اپنا خلیل کہتا ہے، پہلے یار بناتا ہے پھر اس کو آگ میں پھینکواتا ہے، پہلے یار بناتا ہے پھر آگ میں ڈلواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب چاہتے ہیں تو خدا فرماتا ہے خبردار سی بھی کی تو تیری میری یاری ختم۔ ایسا بے نیاز خدا ہے۔ حضرت عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اے ابراہیم مجھ سے دعا مانگو میں تجھے بیٹا عطا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسین و جمیل بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اب حکم دیتا ہے اے ابراہیم اس کو واپس کر دے۔ یا اللہ دیا کیوں تھا؟ خدا فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس پر چھری پھیر دے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو خدا کی شان بے نیازی، حسین جمیل بیٹا عطا فرما کے خدا فرماتا ہے اب اس پر چھری پھیر دے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں حضرت اسماعیل کو لے جاتے ہیں اور چھری کے نیچے جب اسماعیل کو لٹاتے ہیں ذبح کرتے ہیں۔ اے مولا پھر تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، تو اتنا خوش ہو جاتا ہے جب تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو پھر تو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے، جنت سے فدیہ منگا لیتا ہے، جنت سے فدیہ منگا لیتا ہے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے۔ پھر میدان کربلا میں ابراہیم کی آل کو منگا لیتا ہے اور میدان کی وادی سے اسماعیل کو خنجر سے نیچے بچا لیتا ہے اور کربلا کے میدان میں تو گردنوں پر خنجر چلا دیتا ہے، ان کی گردنوں پر خنجر چلوا دیتا ہے، پھر کسی کو فدیہ نہیں بناتا۔ مولا تیری حکمتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو بے نیاز ہے، تیری شان بے نیازی ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ تیری بے نیازی کا ایک اصول ہے، تیری بے نیازی کا ایک اصول ہے۔
وہ اصول یہ ہے کہ تو غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں۔ تیری بے نیازی ہے کہ غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں۔ جس کو تو اپنا بناتا ہے اس کو آزماتا ہے، جس کو تو اپنا بناتا ہے اس کو بھوکے پیاسے رلاتا ہے، جس کو تو اپنا بناتا ہے اس کا خون بہاتا ہے، جس کا تو اپنا بناتا ہے اس کو آگ میں پھینکواتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تیرا بندہ آزمائش سے پاس ہو جاتا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر تو ان کو لوگوں کا امام بنا دیتا ہے، پھر دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امامت کا سلسلہ مینا کی وادی سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا فرمایا اور مینا کی وادی میں یہ سلسلہ جو ہے امامت کا شروع ہوتا ہے۔ آل ابراہیم میں یہ امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کربلا کے میدان میں یہ امامت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ جس کو امامت عطا فرماتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ جو آزمائش میں ڈالے گئے ہیں وہ نبی ہیں، پھر علماء ہیں، پھر شہید ہیں، پھر درجہ و درجہ ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بلائیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ جو بلائیں آتی ہیں وہ نبیوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیتو، کہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی رسول نہیں ستایا گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ سید پیر فیض الحسن شاہ صاحب تاجدار آل و بہار شریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں خدا دا ایک قانون ہے، خدا دا ایک قانون ہے کہ رب نے یاری لائی نہیں، رب نے لمحہ پایا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت خطیب الاسلام کے لفظ ہیں کہ رب نے یاری لائی نہیں، رب نے لمحہ پایا نہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہی ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو اس کے زیادہ پیارے ہیں اس کے زیادہ قریب بھی وہی ہیں۔ اور اس کائنات میں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کو دو ایسے پیارے ہیں، دو پیارے ہیں اور جن پر مصیبتیں بھی زیادہ آئی ہیں۔ ایک کو حبیب کہتے ہیں، ایک کو خلیل کہتے ہیں۔ ایک حبیب اللہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے، وہ بھی ستایا گیا، یہ بھی ستایا گیا، وہ بھی آزمایا گیا، یہ بھی آزمایا گیا، اس کو بھی گھر چھوڑنا پڑا، اس کو بھی گھر چھوڑنا پڑا، اس کو بھی وطن چھوڑنا پڑا، اس کو بھی وطن چھوڑنا پڑا۔ عزیزان گرامی، وہ بھی مہاجر ہوا، یہ بھی مہاجر ہوا، قوم اس کی دشمن ہے، قوم اس کی دشمن ہے، وہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، یہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، وہ بھی جنگلوں میں پھرتا رہا، یہ بھی جنگلوں میں پھرتا رہا، وہ بھی بکریاں چراتا رہا، یہ بھی بکریاں چراتا رہا۔ فرق یہ ہے کہ وہ کنان کی وادی ہے، یہ فران کی وادی ہے۔ وہ کنان کی وادی ہے، یہ فران کی وادی ہے۔ اس نے بھی قربانی دی ہے، اس نے بھی قربانی دی ہے، اس نے بیٹا قربان کیا، اس نے نواسا قربان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے مینا میں قربانی دی ہے، اس نے کربلا میں قربانی دی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی جو لڑائی ہے، میدان کربلا میں جو مارکا ہوا ہے، یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جب ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا پیدا کی ہے، خدا حق اور باطل کے مار کے کرا رہا ہے، حق اور باطل کے مار کے کراتا ہے۔ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور دنیا والوں کو گواہ بنا کر یہ دکھاتا ہے اور خود بھی یہ مار کے دیکھ رہا ہے، اور دیکھتا یہ ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے، یہ دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی یہ شان بے نیازی، میدان کربلا میں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں اور شام غریبہ ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، تو
लश्कर जदीद से उमर साद शिमर और खौली बिन सनान जो है उसने ये ऐलान किया कि अब चलो इनके खैमों की तरफ चलते हैं और खैमों को आग लगाते हैं। सामईन मोहतरम, ये वो दर्दनाक दास्तान है जो जबान बयान नहीं कर सकती कि उन शहीदों के लाशें पड़े हैं और लश्कर जदीद जो है वो खैमों की तरफ चलता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक खैमे को आग लगाई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अज़ीज़ान गिरामी, हत्ता के खैमे जल गए और रात का पिछला पहर हो चुका है और उनके जो पहरेदार हैं लश्कर जदीद के, वो उनको ऊँघ आती है और जश्न फतह का नाम नहाद जश्न फतह को मनाकर जब वो सो जाते हैं तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रात के पिछले पहर में आप मैदान करबला में शहीदों की लाशों पर हाथ में चौक लेते हैं और पर्दे की हालत में वहां पहुंचते हैं जहां शहीदों के लाशें बिखरे पड़े हैं। जहां शहीदों के लाशें बिखरे पड़े हैं वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कहीं ये लाश पड़ी है और कहीं ये किसी की लाश पड़ी है और वहां चौक लेकर लाशों का पहरा दे रही है। रात के अंधेरे में वो दूर से एक साया नजर आता है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब उस साये को देखती हैं, वो आस्ता आस्ता साया जो है वो करीब आता जाता है, करीब आ रहा है और सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा हाथ में चोप लिए खड़ी है, आवाज देती हैं, वो आने वाले घोड़े सवार ने मुंह पे निकाब किया हुआ है, मुसलसल आगे बढ़ रहा है और सैयदा ज़ैनब अर्ज करती हैं, ऐ आने वाले, आगे शहीदों के लाशें हैं, नबी की जो निवासे हैं वो बेगोरो कफन पड़े हैं, कहीं इनका पांव इन लाशों पर न आ जाए, लिहाजा रुक जाओ, ठहर जाओ, आगे ना आना। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, अगा नयावी बंदे रब दे, अगा नयावी बंदे रब दे, अगे हैं शहज़ादे सुते, अगा नयावी बंदे रब दे, अगे हैं शहज़ादे सुते, अगे बाग नबी दा उजड़िया होया, ए प्यासे हैं दिना दे, अगे बाग नबी दा उजड़िया होया, ए लाशे हैं शाह दे। अर्ज करती है कि ये वो शहीद हैं इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन और दूसरे शुहदा बिखरे पड़े हैं, लाशें पड़े हुए। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब देखती है तो मेरे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब रोकती है तो वो घोड़े सवार आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है तो फिर नीचे उतर कर जब आगे हुआ तो मार आवाज नबी ने अगो ए फरमाया, मैं तुझ गरीब दा नाना बचड़ी तेरा प्यारा वेखण आया। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है और मेरे इमाम हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के गिर पड़ती हैं और क्या अर्ज करती हैं, नाना जी उदो किते सो जदो शिमर ने खंजर चलाया, जब सब शहीद हो चुके हैं अब आए हो। मेरे हज़रत इमाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना राह देकर बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के सर पे हाथ दिया है और दलासा देते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं अभी नहीं आया, मैं कल का ये मंजर देख रहा हूँ, ये सब शहादतें मैंने सारी आपके आंखों के सामने देखी हैं। इसमें राज ये था कि मैं देखना चाहता था, इसमें राज ये था मैं देखना ये चाहता था कि खुदा मेरी आल का इम्तहान किस तरह लेता है और जालिम जो है वो किस तरह जुल्म करते हैं और मेरी आल जो है वो किस तरह सब्र करती है। और अगर एक हुसैन नवासा है, अगर लाखों हुसैन होते तो मैं कुर्बान कर देता, क्योंकि ये मेरा बेटा हुसैन जो है, निवासा हुसैन जो है, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है और मैं हुसैन नवासे को शहीदों का सलार बनाया है, मैं शहीदों का सलार बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब ये मंजर देखती हैं तो फिर क्या होता है कि शहीदों के जो लाशें हैं, ये लुटा हुआ काफिला, उन लश्कर जदीद ने इनको कैद कर लिया है। जब कैद किया है, कैद करने के बाद
اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سوار کیا ہے، امام علی مقام امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا ہے، اور یہ قافلہ کوفے کے شہر میں بازاروں میں جاتا ہے، اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے جو آتا ہے ایک مین گیٹ آتا ہے۔ جب مین گیٹ کو دیکھا تو سامعین محترم نیزے کی نوک پہ جو سر مبارک ہے وہ آگے گزر چکا ہے، اور پیچھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں اس گیٹ سے نہیں گزروں گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے پھوپھی زینب کیا ہوا؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب میرا بابا علی اور اس حکومت کا دارالخلافے کا حکومت آپ کی تھی، امیر المومنین تھے اور آپ کی حکومت تھی، تو میں اپنے بابا علی کے ساتھ شہزادی بن کر اس مین گیٹ سے گزری تھی اور کوفے کی عورتوں نے میرا استقبال کیا تھا، تو آج میں اس کو قیدی بن کر گزر رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، سیدہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو، اللہ کو یہی مقصود ہے۔ عزیزان گرامی، آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے جب جاتے ہیں تو یہ لشکر جو ہے یہ قافلہ گزر رہا ہے، تو ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے سر مبارک ہے وہ نیزے کی نوک پہ ہے، اور آپ کے ہونٹ جو ہے مبارک لب ہل رہے ہیں کہ قاری قرآن کیا قرآن پڑھ رہا ہے۔ قاری قرآن جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا ان حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ امام علی مقام کے سر مبارک نے یہ قرآن سنا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لب مبارک جو ہے وہ ہل رہے ہیں، گویا کہ کوئی صبر کی تلقین اور تسلی دے رہا تھا کہ صحابہ کہف کا واقعہ جو ہے یہ بڑا عجیب ہے، یہ سنا رہا تھا، گویا کہ صبر کی تلقین کر رہا تھا کہ وہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ یا قاری القرآن، امام حسین کے لبوں سے یہ آواز آتی ہے یا قاری القرآن الناس عجبوا ان اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، یہ ٹھیک ہے اے قاری قرآن تو سچ کہتا ہے کہ واقعہ بڑا عجیب تھا، مگر ادھر دیکھ فاطمہ کے لال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت امام علی مقام قرآن پڑھتے رہے، قاری قرآن سنتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ کوفے کے بازاروں سے جا رہا ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی اماں آتی ہے، ایک بوڑھی اماں تسلی دیتی ہے۔ تسلی کیا دیتی ہے؟ بوڑھی اماں فرماتی ہے اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تجھ پر بہت مصیبتیں آئی ہیں، ذرا صبر کرنا، کیونکہ یوسف کی بہن بھی زینب تھی، اس پر بھی بڑی مصیبتیں آئی تھی۔ گویا کہ بوڑھی اماں یہ کہہ کر تسلی دے رہی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بوڑھی اماں کس حال میں تو نے کون سی داستان سنائی ہے؟ کیونکہ وہ یوسف کی بہن زینب تھی، میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ یوسف کی بہن زینب میں فرق ہے اور میرے حسین کی بہن میں فرق یہ ہے کہ ستی رہی او ویراں دے ٹرن ویلے، ستی رہی او ویراں دے ٹرن ویلے تے میں جاگ دی رہی ارمان والی، تے او دے سکھی وسن ہو دے بارہ ویر تے میں کربلا اندر کوہان والی، تے 40 سالاں پچھوں ملیا یوسف بہن تے پائیاں تے روز قیامت تکر پا گیا میرا ویر جدائیاں۔ سامعین محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ کی بے نیازی کہ یہ دیکھو کیسے کیسے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیاروں سے نبی کی آل سے جو آزمائشیں لی ہیں، امتحان میں ڈالا ہے، وہ اپنے پیاروں سے کا لحاظ نہیں کرتا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ عزیزان گرامی، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہی سارا مقدمہ جو ہے قیامت کو، روز حشر کو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خدا کے سامنے یہ ان شہیدوں کا مقدمہ لے کر جائے گی۔ خدا کے سامنے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب میری بیٹی خدا کے سامنے حسین کی خون آلود قمیص پیش کرے گی تو پھر خدا جو ہے وحدہ لا شریک بے نیاز خدا وہ سیدہ فاطمہ کے حق میں فیصلہ سنا دے گا۔ سامعین محترم، ہمیں اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔